اس وقت ایک صحابی رسول منبر کے نیچے جا کر کے چھپ گئے. 3 دن تک اذان نہیں ہوئی. ان کا کہنا ہے کہ جب اذان کا وقت ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور سے جو ہے اذان کی آواز آتی. پتہ یہ چلا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے. اور پتہ یہ چلا قبر تو قبر، ہر گھر میں پیارے آقا موجود ہیں. وہاں کی بات چھوڑیے، اس مجلس میں بھی پیارے آقا کی رحمتیں، برکتیں اور ان کی موجودگی ہے. یہ ہمارا ایمان کہتا ہے. پتہ یہ چلا پھر اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ مکہ معظمہ پر فوج کشی کی جائے. اس وقت عبداللہ ابن زبیر جو پہلے آ گئے تھے، وہاں کے گورنر تھے، یزید نے اپنے لشکر کو بھیجا. زبردست مقابلہ ہوتا ہے اور عبداللہ ابن زبیر جو یزید کی فوج کو پستہ کر دیتے ہیں، پسپا کر دیتے ہیں، ہرا دیتے ہیں اور فوج بھاگ جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد یزید کا وقت قریب آتا ہے. اس نے 3 سال کچھ مہینے حکومت کی، لیکن اچھی طرح سے حکومت نہیں کر پایا. اسے بیماری ایسی ہوتی ہے کہ سر پہ چپل سے مرواتا تھا، پھر بھی اسے سکون نہیں ملتا تھا. پیٹ کی بیماری ہوئی اور اسی بیماری نے مرنے کے پہلے اپنے بیٹے امیر ابن یزید کو اس نے جو ہے خلیفہ گھوشت کرنا چاہا. آپ کے بیٹے نے، اس کے بیٹے نے امیر بننے سے انکار کیا، لیکن لوگوں کے اصرار کرنے پر معاویہ ابن یزید امیر بن گئے. اور یزید پلید اسی حالت میں، درد کی حالت میں، پیاس کی شدت میں پانی پیتا تھا، پھر بھی پیاس نہیں بجھتی تھی. اسی شدت میں اس کا انتقال ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ ظلم کرنے والوں کا وقت کافی لمبا نہیں ہوتا ہے، ظلم کا وقت بالکل شارٹ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے حقوں کا اور باطل پسپا ہو جاتا ہے. اس کے بعد امیر ابن یزید 6 مہینے تک رہتا ہے، وہ بھی انتقال کر جاتا ہے. اب اس کے بعد وقت گزرتا گیا. اللہ رب العزت نے ایک ایسے بہادر کو، ایک ایسے نوجوان کو کھڑا کرتا ہے جسے مختار ثقفی کہتے ہیں. مختار ثقفی کوفے کا گورنر ہوتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایک کر کے کربلا میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا تھا، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، 1,40,000 کا وہ قتل کرواتے ہیں. اور یہی نہیں، عمرو ابن سعد چھپ جاتا ہے اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ کہہ دو میں بیمار ہوں. اور اس کے مختار ثقفی کے آدمی اسے پکڑ کر کے لے کے آتے ہیں، اسے قتل کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے بیٹے سے پوچھتے ہیں تیرا کیا حال کروں، کیونکہ تو نے مشورہ دیا تھا کہ خیالی دنیاوی جنت آخرت کی جنت سے بہتر ہے معاذ اللہ، اس لیے تجھے بھی قتل کیا جائے گا. اس کا بھی قتل ہو جاتا ہے. شمس الجوشن یہ بھاگتا ہے، لیکن مختار ثقفی کے آدمی جو ہے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور مختار ثقفی کے آدمی اسے پکڑ کر کے مختار ثقفی کے پاس لاتے ہیں. مختار ثقفی نے بولا اے شمر، تو نے ہی مشورہ دیا تھا عبیداللہ ابن زیاد کو، تو نے ہی مشورہ دیا تھا